مفتی صاحب نوید عباسی صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ سوال، چونکہ میں بیچ میں رینڈم کچھ الگ الگ باتیں بھی، جیسے میں نے شاہ صاحب سے بھی سوال پوچھا، یہ تو حاضری لازم تھی تو اس وجہ سے میں اس طرف چلا گیا. ایک سوال یہ لوگوں کا سوال ہے، یہ بالکل ہمیں آیا تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن پاک میں 4 شادیوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد شادیاں جو ہیں وہ کی تھی. تو اس حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرف یہ بات آتی ہے اور ایک طرف یہ بات آتی ہے، تو اس کو ذرا کلیئرلی ہمیں کلیئر کرتے ہیں. ایک تو یہ عرض کرنی تھی کہ ایک دن نہانے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. کیوں؟ پہلے باری مل جاتی ہے، سبحان اللہ، پروٹوکول بھی ملتا ہے. یار طبیعت صبح گڑبڑ ہو گئی تھی اس وجہ سے، نہیں میں یاری میں یہی چلتا رہتا ہے. مفتی صاحب کی بات نہیں کر رہا، میں فضل سبحان صاحب بھی نہیں ہوتے، پروٹوکول. میں فضل بھائی آپ کا تھینک یو کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کی ٹیم یہاں پر آئی تھی، انہوں نے اڈاپٹ کی ہے فیملی. تھینک یو سو مچ. عمار واز ہے، سو تھینک یو. میں اس حوالے سے آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اللہ سر کے لیے شکریہ دل سے. It's a source of pride for us. سیریسلی بہت شکریہ. فیصل بھائی میں اس پہ بات کرتا ہوں، میں مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مجھے ایک اگر اجازت دیں آدھے منٹ میں تو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو فیملی یہاں آئی تھی وہ ایک قاری صاحب ہیں جو گزشتہ 30 سال سے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں قرآن مجید فرقان حمید کی عام طور پر خدمت کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، وہ مدارس ہوں یا دیگر جگہ ہوں یا مساجد ہوں، وہ کوئی مناسب نہیں ہے. بلکہ اگر کسی کے گھر میں پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کے ساتھ وہ مناسب سلوک نہیں کیا جاتا. تو خدا کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں، ماہ رمضان المبارک ہے، آپ ان حفاظ کا، ان قاری حضرات کا خیال کر لیں، اس لیے کہ یہ بہت ضروری ہے. قبلہ اس وقت اگر کچھ بھی نہیں کرتے نا تو آپ عید کے دن ایک مسجد میں 1000 آدمی نماز پڑھتا ہے نا، تو 1000 میں سے چلو 500 تو کچھ بھی نہیں دے گا، تو 500 بھی اگر 500 روپے دے نا تو مولوی صاحب جو وہاں پہ ایک حافظ صاحب ہیں ان کے 2.5 لاکھ روپے بن سکتے ہیں. تو اگر کوئی توجہ کرے تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہم مفتی فضل سبحان صاحب کا، ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے کیا، اور یہ ہم سب کو کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے. آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب. دیکھیے کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں انبیاء کے لیے اور وہ چیزیں عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. یہ بڑی اہم ترین بات ہے. وہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے حکم دیا ہے نا، جو عام طور پر لوگ اس کو بطور مذاق استعمال کر لیتے ہیں، اور کچھ علماء کرام کا بھی قصور ہے کہ وہ صرف شادیوں پر ہی بات کرتے رہتے ہیں. اس سے بھی یہ شادی ایک شرعی حکم ہے اور اس کو مذاق کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ اور امت کا معاملہ، مسلمان کا معاملہ یکسر مختلف ہے. یہ حکم جو قرآن نے ہمیں دیا نا، مثنا و ثلاثہ و رباع، کہ 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو ہمیں پھر یہ حکم ہے کہ ہم 1 کریں، 2 کی طرف بھی نہ بڑھیں. آپ عدل کر سکتے ہیں، اللہ نے وسعت دیا تو کریں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یا انبیاء کا معاملہ یہ مختلف ہے. انبیاء کے معاملات اللہ رب العالمین نے ایسے رکھے ہیں کہ وہ انبیاء کے خاصے ہوتے ہیں. یعنی اللہ کا جو نبی ہے وہ ایک عمل کر رہا ہے. مثال کے طور پر میں عرض کروں، نبی علیہ السلام نے صوم وصال رکھا تو صحابہ نے بھی وہ عمل شروع کر دیا. تو اب اگر کوئی آدمی یہ دن رات بھوکا رہے اور آج کہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت، صوم وصال کی ذرا تشریح کر دیں، یعنی لگاتار روزہ افطار کیے بغیر 24 گھنٹے کا جو ہے، 24 گھنٹے کا نہیں، مسلسل لگاتار رکھ رہا ہے. 3 دن 4 دن گزر گئے، کچھ کھا پی نہیں رہا. صحابہ کرام نے یہ عمل جب کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم میں سے کون ہے میری مثل، اور پھر خود ہی فرمایا میری مثل کوئی نہیں ہے کہ تم میری طرح نہیں کر سکتے، مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے. تو یہ جو مستشرقین نے کچھ باتیں کی ہیں، آپ دیکھیے کہ شادی کی زیادہ تمنا خواہش کب ہوتی ہے. اگر اس حساب سے دیکھیں 25 برس 30 برس 20 برس یہ شادی کی عمر ہے، زیادہ سے زیادہ 40 برس. اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں بندہ 45 کا ہو جائے تو ویسے ہی شادی نہیں کرتا. نبی اکرم، رات کو بھی علماء کرام نے یہ بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح فرمائے ہیں وہ نکاح نبی علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد کیے ہیں، اور وہ زیادہ تر تو مدینہ منورہ میں ہوئے. تو اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ نکاح کیوں ہوئے، اس کی حکمت کیا ہے. دیکھیے نبی علیہ السلام نے صرف ایک کنواری خاتون سے نکاح کیا، وہ جناب سیدہ عائشہ ہیں. اس کے علاوہ کوئی بیوہ ہیں، کوئی طلاق یافتہ ہیں، نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا. کوئی کسی قبیلے کی ہیں تو نبی علیہ السلام کے اس نکاح کے سبب سے اس قبیلے کے اندر اسلام جو ہے نا وہ راسخ ہو گیا.
تو یہ وہ تمام چیزیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور یہ کوئی خواہشات نفسانی کا مسئلہ نہیں تھا, یہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے, اور اللہ کے نبی کے معاملے پر یوں ہمیں دیدہ دلیری سے کلام بھی نہیں کرنا چاہیے, جیسا کہ آج کل لوگوں نے شروع کر دیا ہے. ایسے لوگوں کی ہم نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ انبیاء کے باب میں بڑے حساس ہوں, اور ان موضوعات پر بات کرتے ہوئے بندے کو بہت محتاط ہونا چاہیے, ایمان بھی ضائع ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں, 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.